السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بُعِثَ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ ہم سلسلہ گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس میں سورہ شورى چل رہی ہے، اور مناسبت اس کی ہے حوامیم سے۔ وہ 7 صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے یہ تیسری صورت ہے۔ اس سے پہلے 2 صورتیں ہم درس میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے، ایک سورہ مؤمن اور ایک سورہ فصلت۔ یہ تیسری صورت ہے جس کا نام سورہ شورى ہے، اور کل صورت کے آغاز کے موقع پر یہ بات بتائی تھی کہ لفظ شورى اس صورت میں موجود ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام لفظ سورہ شورى ہے۔ ایک دوسری صورت شعراء کے نام سے ہے، وہ الگ ہے، تو گویا شعراء عین کے ساتھ ایک الگ صورت ہے، اور شورى واو کے ساتھ ایک الگ صورت ہے۔ کل اقامت دین کے بارے میں، دین کے قائم کرنے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا، اور 5 انبیاء کرام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس میں سب سے پہلی شریعت لے کر آنے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے، اس لیے ان کا ذکر سب سے پہلے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا۔ حالانکہ ترتیب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ہیں۔ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس اعتبار سے تمام نبیوں پر آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ شریعت کا ذکر تھا، اور پہلی شریعت حضرت نوح علیہ السلام لائے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا، اور آخری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس لیے آپ کا ذکر دوسرے نمبر پر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا، مشرکین اور یہود و نصارہ سب کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام قابل عظمت تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کہ یہودیوں کے رہنما تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے رہنما نبی تھے، پیرو۔ اس وجہ سے ان دونوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک ہی آیت میں 10 احکام ذکر فرمائے، جس کو جامع آیت کہا گیا۔ مختصر جملے ہیں، بہت شارٹ سینٹنس، لیکن اس کے اندر حکم اللہ تعالیٰ کے دیے گئے، ایک آیت میں 10 احکام۔ اس آیت کے بعد یہ آیت ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد
یہ حق آ جانے کے بعد، قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد اور بہت سے لوگوں کے قبول کر لینے کے بعد، یعنی ایمان بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا ہے، مشرکین میں سے بھی، یہود و نصارہ میں سے بھی، پھر بھی جو لوگ ابھی تک محاجہ کر رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں اس دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بیکار ہے، باطل ہے رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ان کی حجت قابل قبول نہیں ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب آئے گا اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ اور میزان اتارا۔ کتاب اور میزان کا ذکر ایک ساتھ یہاں پر ہے اور سورہ حدید میں آتا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے میزان کے بارے میں بھی ذکر فرمایا، اور ایک میزان اکیلے صرف بغیر کتاب کے وہ سورہ الرحمن میں ذکر کیا گیا۔ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، اور میزان سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انصاف کا ترازو ہے۔ جو عام استعمال میں ترازو ہوتے ہیں، اسکیل ہوتے ہیں، تو جس طرح اس کے اندر برابری کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح انصاف کے معاملے میں جب کسی کا کوئی کیس آئے تو قاضی پر، فیصلہ کرنے والے پر ضروری ہے کہ دونوں کی بات سنے اور حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ سورہ حدید میں میزان کے ساتھ یہ لفظ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد اس سے ترازو ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میزان سے مراد عام میزان ہیں جو استعمال میں لائی جاتی ہے، ترازو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام حقوق میں صاحب حق کو اس کا پورا حق دے دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کسی نے 1 کلو کے پیسے دیے ہیں اور 950 گرام اس کو دیا جائے، یہ 50 گرام جو کم دیا ہے یا آپ نے میزان کے خلاف ورزی کی ہے، جو اس کا حق دینا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں دیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ سورہ تطفیف میں اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ گاہک بن کر جاتے ہیں، کسٹمر بن کے جاتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو پورا وزن ملے، ہم جس چیز کی جتنی ادائیگی کر رہے ہیں وہ برابر مل جائے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود تاجر بن جاتے ہیں، خود بیچنے والے بن جاتے ہیں، ناپ تول کرنے والے بنتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے ان کو آخرت یاد دلائی۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے، ایک بڑے دن، جس دن رب العالمین کے سامنے ان کو حاضر ہونا پڑے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی یہ وزن میں کمی کرنے والا سوچ لے کہ کیا تو رب کے سامنے حاضر ہونا اس پر یقین نہیں رکھ رہا ہے؟ جس دن تمام انسان جمع کیے جائیں گے رب کے سامنے اور اس دنیا کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، تیری اس بے ایمانی کا بھی حساب ہوگا۔ تو میزان سے مراد یہ ہے تاکہ حقوق پورے ادا کیے جائیں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں نہیں پتا کہ شاید قیامت قریب ہو۔ کب قیامت آ جائے؟ یہ معاملہ ابھی ہوا ہے، تم نے وزن میں کمی کی اور قیامت آ جائے۔
تم نے کوئی اور بے ایمانی کی ہے، خیانت کی ہے، چوری کی ہے اور قیامت آ جائے؟ یدریکا کا لفظ قرآن مجید میں جہاں آیا ہے اس کے جواب کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، جواب نہیں دیا گیا۔ دوسرا ایک لفظ آتا ہے ادراکا، اس کا جواب دے دیا گیا، جیسے وما ادراکا ما القارعہ، قارعہ کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اس کا جواب دیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نار اللہ الموقدہ۔ لیکن یدریکا کا جواب نہیں دیا گیا، اور یہاں پر یدریکا ہے قیامت کے بارے میں۔ آپ کو کیا پتہ قیامت شاید قریب ہو؟ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے بارے میں وہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، جلدی مانگ رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جن کو قیامت کا یقین نہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، آنے والی ہے۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے، قیامت پر یقین، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین، یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے میں کمزوری آئی تو ایمان میں کمزوری ہے۔ والذین آمنوا الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خوب سن لیجئے، خبردار، جو قیامت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، قریب ہے، لیکن مشرکین بطور مذاق کے پوچھا کرتے تھے اچھا قیامت آنے والی ہے تو بتائیے کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ یسألونک کأنک حفی عنہا، ایسے آپ سے سوال کر رہے ہیں گویا آپ اس کے بارے میں باخبر ہیں اور آپ نے تحقیق کر لی ہے۔ قل انما علمھا عند اللہ، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم اللہ کو ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آنا تو یقینی ہے، لیکن کس وقت آئے گی، اس کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہوگا، یہ نہیں بتایا گیا۔ علامتیں بتا دی گئیں، کچھ ایسے سائنز، قیامت قریب آئے گی، اس وقت یہ ہوں گے، یہ حالات بنیں گے، یہ حالات بنیں گے۔ پھر اس میں بھی کئی 3 طرح کی سائنز ہیں۔ کچھ ایسی سائنز ہیں جو قیامت سے بہت پہلے واقع ہوں گی، کچھ ایسی ہیں جو قریب میں یعنی درمیانی زمانے میں، اور تیسری وہ جو بالکل قریب میں واقع ہوگی۔ بڑی بڑی علامتیں ہیں، ایک علامت بعیدہ، علامت متوسطہ اور علامت قریبہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا اس امت کے لیے اور قیامت کو جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں جن میں کوئی فاصلہ نہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے آئے ہیں قیامت سے، لیکن آپ اپنی بعثت کو بھی قیامت کے قریب فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزہ
ظاہر کیا تھا۔ مشرکین کے مطالبے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، وہ بھی بہت زمانہ پہلے، اس کو بھی قریب کہہ رہا ہے۔ اس کو علامت بعیدہ کہتے ہیں، یعنی بہت پہلے، قیامت سے بہت دور یہ سائنز اور علامتیں ہوئی۔ دوسری وہ علامتیں جس کو ہم متوسطہ کہہ سکتے ہیں، درمیانی زمانے کی علامتیں، جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب قریب آئے گی تو شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، سود خوری عام ہو جائے گی۔ بہت سی ایسی علامتیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے میں، یہ متوسطہ میں ہے۔ تیسری علامتیں جو بہت قریب واقع ہوگی، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، یہ سب بڑی بڑی علامتیں یہ بالکل قریب میں واقع ہوگی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں جو قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ طاقتور ہے، زبردست ہے۔ ایک اور لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں نے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا سی ٹی اسکین ہے کہ میں بہت گھبراتی ہوں، تو اس سی ٹی اسکین سے تو میں کیا کروں جب سی ٹی اسکین کرنے لگی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سی ٹی اسکین میں نے کرانا ہے۔ اچھا اچھا، تو میں بہت زیادہ گھبراتی ہوں، کیونکہ جو ہی کوئی کمرہ بند ہو جائے میں گھبرا جاتی ہوں بہت زیادہ۔ اچھا اچھا، تو پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں تاکہ میں سی ٹی اسکین کرا سکوں، کیونکہ مجھے بہت پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آپ کا جو مسئلہ ہے کہ سی ٹی اسکین کرانے کا آپ کو کہا گیا ہے، لیکن آپ اس سے بہت گھبراتی ہیں۔ دیکھیے، کمرے کے بند ہو جانے سے گھبرانا یہ ایک طرح کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ ہر وقت اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی انسان کبھی کسی وقت میں بھی یہ نہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ کچھ فرشتے حفاظت کرنے والے، لکھنے والے، یہ ہر وقت موجود ہیں۔ سورہ انعام کی ایک آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے حفظہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تعالیٰ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ لکھا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 10 فرشتے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اس کا تصور کریں اور 2 اللہ کے جو نام ہیں اس کا ورد کریں، یا سلام و یا حفیظ و۔ یا سلام و کے معنی اے سلامتی دینے والے، اور یا حفیظ و کے معنی اے حفاظت کرنے والے۔ تو پڑھتی رہیں، جانے سے پہلے بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور وہاں بھی دل ہی دل میں پڑھتی رہیں، یا زبان سے بھی پڑھ سکتی ہیں، یا سلام و یا حفیظ و، یا سلام و یا حفیظ و۔ انشاءاللہ یہ گھبراہٹ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ سورہ شورى کی جو آیت ذکر کی گئی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بے انتہا مہربانی ہے بندوں پر۔ دیکھیے، بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں۔ اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ اللہ نے طاقت عطا فرمائی، یہ اللہ کا رزق ہے۔ ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ رزق ہے۔ کھانے پینے کے ساتھ رہنے کی نعمت عطا فرمائی، یہ رزق ہے۔ سماج میں عزت عطا فرمائی، یہ رزق ہے۔ گھروں کے اندر سکون عطا فرمائی، یہ رزق ہے۔
اور بہت سی چیزیں جن کو ہم رزق نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ سب رزق ہے۔ اللہ کی ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ رزق ہے۔ اور پھر روحانی نعمتیں بھی، انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، ایمان کی دولت سے نوازا، قرآن کریم کی نعمت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر چلنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی، صحیح عقیدے سے نوازا۔ یہ سب رزق ہے، جسے چاہتا ہے بے انتہا عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے کتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، کئی ہزار قسم کی مخلوق ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر چلنے والا زمین پر، چاہے وہ کیڑا ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درندہ ہو، پرندہ ہو، ہر چیز کا اللہ نے رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ دیکھیں آپ پرندوں کو، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، کوئی جاب نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی بزنس نہیں، اور شام میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر انسان اللہ پر توکل و بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائیں گے، بغیر کسی اسباب کے اس کا رزق حاصل ہو جائے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک کوشچن پوچھنا تھا، یہ کہ یو کے میں اگر لاٹری میں کمپنی میں کام کرنا ہو ایز این آئی ٹی سروس کے اندر، مطلب آئی ٹی سروسز پرووائڈ کرنا ہے لاٹری کمپنی کے اندر، تو وہ آئی نو گیملنگ تو حرام ہے اور لاٹری بھی حرام ہے، لیکن مطلب کیریئر گروتھ کے لیے کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اگر آپ اس کا تھوڑا سا بتا دیجیے پلیز۔ ٹھیک ہے، بتا دیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی اور آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔